خوش آمدید خوش آمدید اعزائے دوست خوش آمدید سفر عشق حسین سفر عشق حسین سفر عشق حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام ناظرین کی خدمت میں تمام عزاداران سید الشہداء، علماء، مراجع عظام و بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ ناظرین، 40 سفر عشق کے نام سے یہ سلسلہ آغاز کیا ہم نے 1 صفر سے، اور انشاءاللہ چند دن بعد تک یعنی 20 صفر تک اس سلسلے کا اختتام ہوگا۔ یہ سلسلہ، اس کا ہدف یہی تھا کہ 40 ایک فرصت ہے ایک خداوند متعال کی جانب سے، جس کو اگر ہم معرفت کے ساتھ آگے بڑھیں تو اس فرصت سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اسی بحث کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ ہانی رضا صاحب۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو تعزیت عرض کرتا ہوں ان ایام کی، اور ساتھ ہی آقا آپ سے گزارش ہے کہ میں زیادہ خائل نہیں ہوتا آپ اور ہمارے ناظرین کے درمیان۔ ہماری بحث پہنچی تھی غدیر کے اوپر، اور خصوصاً غدیر کو ہم نے اس لحاظ سے دیکھا تھا کہ حق و مارکہ حق و باطل کہ مارکہ حق و باطل کے لحاظ سے غدیر میں کیا ہوا، کس طرح انحراف آیا اور کیا اس کے اثرات ہوئے۔ ایک جو بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے تاریخ اسلام کے اندر، میں کہوں گا تاریخ بشریت کے اندر، وہ روز عاشور ہے کہ جس نے واقعاً عالم کو، ایک پورے جامع بشریت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا آقا، اور خصوصاً حق و باطل کی نگاہ سے ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ میں چاہوں گا آج کے سیشن میں آپ اس عاشورہ اور حق و باطل کے مارکے کے لحاظ سے ایک روشنی ڈالیے۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اپنا سلام اور درود حضرت زینب اولیاء اور اسی طرح تمام اصحاب امام حسین پر بھیجتے ہیں، اور اسی طرح تمام اولیاء و انبیاء اور شہداء اور صلحاء کی خدمت میں اپنا سلام اور درود بھیجتے ہیں، اور ان تمام ہستیوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس سیشن میں وارد ہو سکیں۔ اسی طرح تمام عزاداران سید الشہداء جو اس وقت 40 حسینی میں پیادہ روی میں مشی میں مشغول ہیں، خدا ان سب کو سلامتی کے ساتھ ان کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور سلامتی کے ساتھ اپنے وطنوں میں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، عاشورہ اہم ترین ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس قدر اس واقعی کی اہمیت ہے ٹرننگ پوائنٹ کے لحاظ سے کہ آپ تاریخ کو قبل از عاشورہ و بعد از عاشورہ کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی ہسٹری بیفور عاشورہ، ہسٹری آفٹر عاشورہ، انسانیت عاشورہ سے پہلے، انسانیت عاشورہ کے بعد۔ اور یہ بڑا خوبصورت نکتہ ہے اس لحاظ سے کہ یہ صرف تاریخ دین یا تاریخ اسلام کے 2 حصے نہیں مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، یہ پوری انسانیت واقعاً اس کے اندر، یہ انسانیت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ یعنی انسانیت کی پستی عاشورہ سے پہلے، اللہ اکبر، وہ کیا ہوا، ایسا کیا ہوا کہ انسان اس قدر پست ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام تک و تنہا میدان کربلا میں حل من ناصر ینصرنی کی ندا جو ہے وہ پکار رہے ہیں۔ آقا ایک تو بات خود امام حسین کے وجود کی ہے، دوسرا یہ جس انداز سے یہ جنگ لڑی گئی کہ وہ جیسے قدریں، وہ روشیں جو ایک جنگ میں تھی، جنگ کے قوانین کو بھی پامال کیا گیا۔ کس جنگ میں 6 ماہ کے بچے کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے؟
کس جنگ کے اوپر جنگ میں خواتین کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے, کس جنگ میں پانی بند کیا جاتا ہے. یہ جو کربلا میں ہوا یہ واقعاً صرف ایک مذہبی اور دینی ان کا دشمنی نظر نہیں آتی, واقعی یعنی انسانیت کے بالکل پست لوگ اس وقت یہ بالکل عرض میں موجود. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اشارہ کریں گے یہ پستی کہاں سے وجود میں آئی ہے. اب دیکھیں غدیر کے بعد جو ایک اہم مشکل پیش آئے جس کی وجہ سے واقعہ عاشورہ رونما ہوا, وہ عظیم انحراف تھا جو مسلمانوں کے اندر وجود میں آیا. آپ دیکھیں جو اہم مرکزی نقطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحلت سے پہلے چھوڑ کر گئے وہ اہل البیت علیہ السلام ہے, اور یہ فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. ٹھیک ہے کہ جو قوم یا جو مسلمان ان دو سے تمسک کریں گے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں لیکن ہوا کیا, ہوا یہ کہ مسلمانوں نے قرآن کو لے لیا اور اہل البیت کو چھوڑ دیا. اب اہل البیت علیہ السلام یا یوں کہوں یہاں میں نہیں کہہ سکے کہ خود میرے خیال میں انہوں نے خود قرآن کو بھی ظاہری طور پہ لیا. قطعاً ظاہر سی بات ہے کیونکہ قرآن اور اہل البیت بقول آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک حقیقت واحدہ ہے. درست قرآن اور اہل البیت کا وجود ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے, ایک حقیقت کے دو جلوے ہیں یوں ہم کہہ سکتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں مرکزی ترین نقطہ دین کا رحلت رسول کے بعد جو ظاہر ہوا وہ امامت تھا. انحراف جو ایجاد ہوا لوگوں کے اندر اور لوگوں کے ذہنوں میں جو انحراف اور ڈیویشن ایجاد کرنے کی کوشش کی وہ امامت کی حقیقت کے لحاظ سے تھا. خصوصاً جب ثقیفہ کا ماجرا پیش آیا اور خلیفہ اول دوم سوم کی جو حکومت آئی تو اس میں آپ دیکھیں جو اہم پلاننگ جو بالآخر باطل نے کی وہ یہ کہ لوگوں کے ذہنوں سے اور لوگوں کے عقائد سے ان کے بیلیف سسٹم سے امامت کو ختم کیا جائے. پاک کر دیا, ختم کر دیا, صاف کر دیا. بالکل ختم. اور ظاہر سی بات ہے جس دین میں امامت نہ ہو, خصوصاً اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں, جس دین کی اسلام کی حقیقت امامت ہے, کیونکہ امامت کے بغیر انسان توحید تک بھی نہیں پہنچ سکتا. من اراد اللہ بدأ بکم, زیارت جامع کبیرہ کے یہ الفاظ ہیں کہ اے امام جو اللہ کا ارادہ کرنا چاہتا ہے, اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے, وہ آپ سے شروع کرے, یعنی آپ کے ذریعے خدا تک پہنچے گا. آپ دیکھیں امامت کو حذف کیا گیا, ڈیلیٹ کر دیا گیا مسلمانوں کے عقائد سے. عاشورہ در حقیقت اب ظاہر سی بات ہے جب امامت کو دین سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہاں پر دین اسلام کی موت کا خطرہ ہے. ایک میرے ذہن میں کچھ حدیث تھوڑی ذہن میں آ رہی ہے لیکن اس کا مضمون کہ مثلا امام کی دین میں حیثیت وہی ہے جیسے چکی کے درمیان والا وکیل جو ہوتا ہے, آٹا پیسنے والی چکی ہے, کہ اگر وہ سے نکل جائے تو وہ مدار سے باہر نکل جائے گی. میں آپ کو اس سے بھی خطرناک حدیث آپ کو میں بتاتا ہوں. درست. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, آپ دیکھیں ولایت امیر المؤمنین علی علیہ السلام, یہ فقط الفاظ نہیں ہے کہ میں نے مثلا کہہ دیا اشہد ان علی ولی اللہ اور میں امام علی کا مولا ہی ہو گیا, نہیں, یہ فقط الفاظ کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں یہاں پر بات محبت اور اطاعت دونوں ہے. درست. دیکھیں سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غدیر کے حوالے سے جو عجیب ایک حدیث وارد ہوئی ہے, فرماتے وَمَثَلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي قَبُولِهِمْ وَلَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي يَوْمٍ غَدِيرِكُمْ, لوگوں کی مثال, مسلمانوں کی مثال جب وہ امیر المؤمنین کی انہوں نے ولایت قبول کی روز غدیرکم, یہ ایسے ہی کمثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم, اللہ یہ ان ملائکہ کی مانند ہے جنہوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا, اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے ولایت امیر المؤمنین سے انکار کیا. وَمَثَلُ مَنْ أَبَى وَلَایَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي يَوْمِ الْغَدِيرِ مَثَلُ إِبْلِيسَ. کس سے حدیث ہے یہ آپ دیکھیں اقبال الاعمال میں سید ابن طاؤس ہیں, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں. اور یہ حدیث کس امام سے ہے؟ یہ یہاں پر البتہ ذکر نہیں ہے, روایت موجود ہے اسی کتاب کے اندر جو انہوں نے روایت کو نقل کیا ہے. تو آپ دیکھیں غدیر کی اور ولایت امیر المؤمنین کی یہ حیثیت ہے. دوسری طرف سے آپ دیکھیں
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الہ ہنا التوحید، علی ولی اللہ تک توحید کی ایکسٹینشن ہے. یعنی اگر کوئی فقط کہے، صرف کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی توحید ناقص ہے، توحید ناقص ہے، توحید خداوندی ناقص ہے. اللہ اکبر. جب تک یعنی وہ اقرار محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ یہ در حقیقت توحید کو ہی کمپلیٹ کرتا ہے. کمپلیٹ کرتے ہیں الہ ہنا التوحید، یہاں تک توحید ہے. اللہ اکبر. اس سے اس کی نسبت انحراف ایجاد کیا آفٹر غدیر. یعنی جن لوگوں نے اس حلقے کو توڑا در حقیقت انہوں نے توحید کے اوپر وار کیا. اصل میں بات یہی ہے، دین کی بازگشت، میں نے اس دن بھی کہا تھا آپ کو چند پروگرامز پہلے کہ دین کے تمام موضوعات کی بازگشت توحید کی طرف یعنی ہے، ان کا پلٹنا توحید کی طرف ہے. درست. لہٰذا یہ انحراف ایجاد ہوا اور اسلام ایسے موڑ پر پہنچ گیا کہ عنقریب تک امام حسین علیہ السلام کے وہ مشہور الفاظ ہیں کہ وعلی الاسلام السلام، یہ وہی انحراف کی طرف اشارہ ہے. یعنی اب عاشورہ سے ایک قدم پہلے اسلام کی موت ہے اور عاشورہ کے بعد اسلام کی حیات ہے. یعنی ایک مرتبہ all of a sudden جب یہ روز اور یہ واقعہ پیش آیا تو اسلام کو حیات مل گئی. اس قربانی ہے امام حسین علیہ السلام کے نتیجے میں. انشورنس ہو گیا اس کے. دین قطعاً انشورڈ ہو گیا، کیونکہ آپ دیکھیں اگر امام حسین علیہ السلام اس شہادت کے ذریعے کس چیز کو آشکار کرنا چاہتے تھے؟ دین کو. اس چیز کو آشکار کرنا چاہتے تھے کہ میں جو کہ حسین ابن علی ہوں، میں انسان کامل ہوں، میں انسانوں کا من عالی ہوں. درست. اور باقی جتنے بھی انسان ہیں اس انحراف کی وجہ سے من حیوانی کی طرف تنزل کر چکے ہیں. درست. امام نے در حقیقت روز عاشور اپنی شہادت کے ذریعے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جو فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، مجھے جمیل اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا. اللہ اکبر. یہ کون سی خوبصورتی آغا صاحب؟ یہ وہ خوبصورتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں امام کا من عالی انسانی. درست. امام نے اپنے من عالی کو آشکار کیا اس قربانی کے ذریعے. اس اعتبار سے ما رأیت الا جمیلا ہے یہاں پر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لہٰذا وہ خوب، یعنی امامت کا جو جمال ہے وہ آشکار ہو گیا، انسان کامل کا جو جمال ہے وہ آشکار ہو گیا کربلا کے دن. لہٰذا آپ دیکھیں یہ انحراف ایجاد ہوا اور عاشورہ کے نتیجے میں بالآخر یہ امام حسین علیہ السلام نے اس چیز کو زندہ کر دیا، اسلام کو، دین اسلام کو زندہ کر دیا. دوسرا نقطہ جو کہ اسی مانند اہم ہے وہ کیا کہ عاشورہ سے پہلے، یعنی یہ فرض کریں رحلت رسول کے بعد سے لے کر عاشورہ سے پہلے تک کا جو زمانہ ہے چند 30-40 سال کا، حق اور باطل آپس میں مکس ہو چکے تھے. یعنی رسول خدا دیکھیں جب بھی انبیاء علیہ السلام آتے ہیں ان کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اختلاف ایجاد کرتے ہیں. کیا مطلب اختلاف ایجاد کرتے ہیں؟ دیکھیں دو قسم کے اختلاف ہیں. ایک وہ اختلاف ہے جو کنڈیمنیبل ہے، ٹھیک ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے دین کے اندر. ایک وہ اختلاف ہے جس کو دین نے موٹیویٹ کیا کہ تم یہ اختلاف ایجاد کرو. وہ کون سا اختلاف ہے؟ وہ اختلاف یہ کہ جب ایک ایسا موقع آئے کہ پتہ نہ چلے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. بعض لوگ آپ دیکھیں مومن تو ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن آدھے اسلام کو فالو کرتے ہیں، توحید کے بھی ماننے والے ہیں، دوسری طرف سے سیکولر بھی ہیں، لبرل بھی ہیں، پلورلسٹ بھی ہیں، پتہ بھی نہیں ہے ان کو، معلوم بھی نہیں، غفلت کے نتیجے، غفلت کا شکار ہے وہ. یہاں پر اس سے یہ پتہ چلتا کہ حق اور باطل آپس میں مکس ہو چکا ہے. بس یہاں پر جو حق کے داعیے دار ہیں خصوصاً انبیاء و ائمہ اور علماء اور مجتہدین، یہ آتے ہیں لوگوں کے اندر جب دعوت دین پیش کرتے ہیں، نتیجے میں اختلاف ایجاد ہوتا ہے. کون سا اختلاف؟ یعنی اب حق اور باطل کا جو مکسچر تھا وہ اب ختم ہو جاتا ہے اور ان کے بارڈر لائنز یعنی واضح ہونے لگتے ہیں کہ یس یہ حق ہے یہ باطل ہے.
عاشورہ سے پہلے، سقیفہ سے لے کر عاشورہ سے پہلے تک حق اور باطل آپس میں مکس ہو چکا تھا. نہیں معلوم تھا لوگوں کو کہ حسین ابن علی حق پر ہے یا یزید ابن معاویہ. آپ دیکھیں یزید ابن معاویہ کو بعض لوگ اس زمانے میں مسلمان کہتے تھے، امیر المومنین کہتے تھے. امیر المومنین کہتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب انحراف ہے. اس کا مطلب حق اور باطل آپس میں مکس ہو چکے ہیں. صحیح ہے. اس مکسچر کو ختم کرنے کے لیے اور حق اور باطل کی آپس میں جدائی اور اس جدائی ڈالنے کے لیے، جدا تو ہیں حق اور باطل آپس میں، کبھی بھی مکس نہیں ہو سکتے، لیکن آشکار ہونے کے لیے یہ قربانی پیش کی گئی. اور امام حسین علیہ السلام اس مشن میں 100% کامیاب ہوئے. لہٰذا آپ دیکھیں عاشورہ کے فوراً بعد جو ایک اہم نتیجہ ہوا وہ مختلف گروپس کا قیام. آپ دیکھیں قیام مختار اور قیام زید اور مختلف افراد نے اور گروپس نے یہاں پر قیام کیا. یعنی ایک بیداری ایجاد ہوئی عاشورہ کے بعد. لہٰذا یہ ایک اہم کام تھا جو عاشورہ نے بالآخر امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے پیش کیا. درست. دوسری چیز ہم اگر اسی عاشورہ کو اور جو واقعہ کربلا ہے اور یہ ایام ہے، اس کو آج کے دور میں زمانے میں دیکھیں تو جو آج یہ نفس اولا ہے اور ایک ایسی ہستی موجود ہے جو وہ بقول آپ کے کہ نفس عالی، من عالی کا جو بہترین مصداق ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا وجود ہے. اور جو بزرگان سے ہم سنتے ہیں، منبر سے سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ امام جب آئیں گے، اور روایات بھی اس کی چیخ چیخ کے پکار رہی ہیں، امام کا پہلا نعرہ کیا ہوگا کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا، جس کو غریب الوطن شہید کر دیا گیا، جس کو عریان شہید کیا گیا. یہ روایات کے جملے ہیں اس طرح کے. کیا وجہ ہے کہ امام نے اپنا تعارف جو کروا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ انا فرزند محمد مصطفیٰ بہت عالی رحمۃ اللہ العالمین، یہ نہیں کہا انا فرزند فاطمہ زہرا، انا فرزند علی مرتضیٰ. کیا کہا کہ انا فرزند حسین ابن علی قتل الاتشانہ، کہ اس کو جس کو پیاسے کی حالت میں شہید کیا. دیکھیں اس کی وجہ بہت خوبصورت سوال ہے اور یہ زیب دیتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کم از کم آدھا گھنٹہ بات کریں، لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں مختصر یہ بات جواب دیتا ہوں. وہ یہ کہ آپ دیکھیں عاشورہ کے اندر جو ایک پوٹینشیل ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ عاشورہ انسانیت کی فطرت سے متعلق ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے جو شعار لگایا، بلکہ نصرت طلب کی، روز عاشور کے حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو میری نصرت کے لیے آئے؟ اگرچہ یہ خطاب اور یہ نصرت طلب کرنا مومنین کے لیے تھا، اگرچہ، لیکن یہ خطاب عام ہے، فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اسی روز عاشور امام کا ایک خطاب ہے یزید کے لشکر کی طرف. امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دین میں آزاد نہیں ہو، کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو. اس کا مطلب یہ فطرت کی طرف اشارہ ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی اس کے اندر کہ یہ پیغام اور یہ شعار امام کا حل من ناصر ینصرنی، یہ آپ نے کہا کہ عام ہے. یہ عام از لحاظ زمان اور مکان بھی ہے، یعنی اسی زمانے اور مکان کے لیے ہے یہ؟ آپ دیکھیں یہ آج کے لیے بھی ہے. یہ عاشورہ کوئی بھی واقعہ جو امام معصوم جس کو ایجاد کرتا ہے وہ فرا زمان ہے، وہ فرا مکان ہے. اس کا یہ فقط اس ماضی سے ماضی تک محدود نہیں ہے. درست. یہ آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ امام کی حقیقت کیا ہے، امام کیا کس چیز کو انجام دیتا ہے. امام معصوم کا کام یہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کی سنتوں کو آشکار کرے. درست. اور اللہ کی سنت الی یوم القیامہ جاری و ساری ہے. درست. صحیح. تو عاشورہ ایک سنت الہی ہے. درست. لوگوں کو، فطرتوں کو
بیدار کرنے کے لیے، پلٹانے کا نام ہے۔ پلٹانے کے لیے۔ وہ فطرتیں جو گناہوں کی وجہ سے، جو مادی اور مٹیریلسٹک اٹیچمنٹ کی وجہ سے خواب آلود ہو چکی ہیں، ان کو دوبارہ احیاء اور بیدار کرنے کے لیے یہ عاشورہ اسی چیز کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور در حقیقت اسی فطرتوں کو دعوت دی۔ وہ فطرتیں، دیکھیں فطرت کسی زمان تک محدود نہیں ہے، درست، ایسے ہی ہے، فطرت از اول خلقت آدم سے تا لے آخر کر ہے۔ الی یوم القیامہ جاری و ساری ہے۔ لہٰذا عاشورہ کے اندر جو امام حسین علیہ السلام نے جو کام انجام دیا، وہ بعض اساتید کی تعبیر کے مطابق فطرت کی ڈپلومیسی کو انتخاب کیا۔ درست، فطرت کی ڈپلومیسی کو، ہم کہتے ہیں نا ڈپلومیسی، جی جی، فلاں شخص ڈپلومیٹ ہے سیاست کی دنیا میں۔ امام حسین علیہ السلام نے فطرت کی ڈپلومیسی کے لینگویج کو یہاں پر آشکار کیا کہ میرا جو اقدام ہے عاشورہ کے اندر، وہ لوگوں کی، وہ ڈپلومیٹک اقدام ہے، لیکن کون سا اقدام ہے؟ ایسا اقدام ہے جو لوگوں کی فطرتوں کو آٹومیٹک، یعنی جو بھی امام حسین اور عاشورہ کی حقیقت کی نسبت اس کی توجہ ہو، ادنا توجہ ہو گئی، تھوڑی بہت منیمل توجہ ہو گئی، اور اس کی فطرت اگر اتنی سی بھی اگر بیدار رہی نا، وہ بیدار ہو جائے گا۔ درست، آپ اس وجہ سے دیکھیں اربعین کے اندر مسلمانوں کے علاوہ کرسچنز اور دیگر ایتھیسٹ بھی حتیٰ آتے ہیں درست، اور بیدار ہو کر واپس جاتے اور ہیں۔ امام میں زمانہ کا یہ جو شعار لگانا ہے، اس سے کیا مراد ہوگی؟ ہاں، اس سے مراد یہ ہے کہ امام کے ظہور کی ایک شرط یہاں پر یہ ہے کہ امام کے آنے سے پہلے پوری دنیا حسین ابن علی کی نسبت آگاہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ہماری ذمہ داری یہاں پر معین کر رہا ہے کہ ہم آئے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام اور عاشورہ کی موومنٹ کی نسبت پوری دنیا کو، نہ فقط جہان اسلام کو، پوری دنیا کو بیدار کریں، کیونکہ امام زمانہ اس چیز کا شعار لگائیں گے، اس انسان کو انٹروڈیوس کریں گے جس کو سب جانتے ہوں، ورنہ یہ تو بے معنی بات ہو جائے گی کہ امام ایسے شخص کا نام لے رہے ہیں کہ میں کوئی جانتا ہی نہیں ہوں، پاسبل نہیں ہے۔ اگر یہ عمل ہے، اور اس عمل میں جو اربعین کا خصوصاً آخری 6-7 سالوں میں اگر آپ اثر دیکھیں، واقعاً ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ میں واقعاً یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ ہماری اپنی شرمساری کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ ہم نے کوئی اتنا بڑا کام انجام نہیں دیا لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، اور خدا نے اتنے حوادث خلق کی دنیا کے اندر جس کے نتیجے میں لوگ اربعین کے اندر بیدار ہو رہے ہیں، یعنی یہ خدا کا معجزہ ہے کہ 27 ملین لوگ آ رہے ہیں۔ اور صرف وہ نہیں جو نجف و کربلا میں، ابھی پورے کرونا کے بعد کہ مثلا یہ کلچر بنایا گیا تھا کہ کوئی باہر مجلس پہ نہ نکلے، یہ نہ نکلے، اس کا یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ اربعین جو منحصر تھا نجف و کربلا میں، ابھی دنیا کے کونے کونے میں، بستی بستی میں، شہر شہر میں ایک پورا مسیر بن گیا نجف سے کربلا۔ آپ دیکھیں مختلف شہروں میں جو لوگ نہیں جا سکتے بعض اوقات، وہ اپنے ہی شہروں میں پیادہ روی کرتے ہیں، مشی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یعنی یہ بیداری ہے، یہ فطرت۔ آپ دیکھیں پاکستان میں اہل سنت اور دیگر ممالک میں حتیٰ نان مسلمز بھی شرکت کرتے ہیں ان سبیلوں کے اندر، ان جلوسوں کے اندر۔ اس کا مطلب یہاں پر کوئی خدا کوئی کام کر رہا ہے، درست، لوگوں کی فطرتوں، کیونکہ بلاخر جب تک یہ بیداری عاشورہ کے ابتلا کے نتیجے میں ایجاد نہیں ہوگی، ظہور امام زمانہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ظہور کی شرط، کیونکہ ظہور کے بعد جو اہم ترین وہ انرجیٹک پاور ہے جس کے نتیجے میں امام قیام کریں گے، وہ عاشورہ ہے۔ درست، وہ اس کو ہم کیا بولتے ہیں، وہ انجن یا وہ فیول جو امام زمانہ کی موومنٹ کو ایجاد کرے گا اور لوگوں کے اندر وہ ولولہ ایجاد کرے گا تاکہ امام زمانہ کا ساتھ دے پوری دنیا سے، وہ امام حسین اور عاشورہ ہے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ چند نکات ہیں اس میں جو ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کو آگے بڑھائیں، تاکہ یہ موضوع واقعاً ایسا ہے، اور خصوصاً یہ جو امام زمانہ کا آ کے تعارف کرانا امام حسین کے حوالے سے اور ان کے توسط سے معروف ہونا، یہ واقعاً ایسا موضوع ہے جس پہ واقعاً بات ہونی چاہیے۔ آپ کو بہت شکریہ، اور دوبارہ آپ کو میں تعزیت عرض کرتا ہوں ان ایام کی، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ جو زائرین ابھی جہاں جہاں سفر میں ہیں، جہاں جہاں موجود ہیں، جلد از جلد
وہ نقطۂ عشق کے ساتھ وصل ہوں، انشاءاللہ۔ اور جو ناظرین گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنی اپنی بستیوں میں ہیں، نہیں جا سکے، واقعاً وہ دل سے اگر یاد کرتے ہیں تو دل ہمیشہ کربلا میں ہے۔ احسنت۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اعزائے دوست خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، اعزائے دوست خوش آمدید، سفر عشق حسین، سفر